کائنات کی ابتدا عشق ہے اور انسان کی تخلیق عشق کے لیے ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے جب ارواح کو پیدا کیا گیا تو عشق الہی کا جوہر خاص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ارواح انسانی کے حصے میں آیا۔ لقائے حق کے لیے طالب کے دل میں جذبہ عشق کا پیدا ہونا لازم ہے۔ دراصل روح اور اللہ کا رشتہ ہی عشق کا ہے۔ بغیر عشق کے نہ تو روح پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی بقائے الہی پا سکتی ہے۔ عشق ایک بیج کی صورت میں انسان کے اندر موجود ہے مگر سویا ہوا ہے۔ جیسے جیسے ذکر اور تصور اسم اللہ ذات مشق مرکوم وجودیہ اور مرشد کی توجہ سے یہ روح کے اندر بیدار ہونا شروع ہوتا ہے، ویسے ویسے روح کی اللہ کے لیے تڑپ اور کشش میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ عشق والوں سے معاملہ بھی جدا ہوتا ہے۔ علماء محض سے اور طرح بات ہوتی ہے اور عشاق سے دوسرے انداز میں بات ہوتی ہے۔ اللہ کے سب سے بڑا عاشق وہ ہے جسے دنیا میں اس کی حیات کے دوران کوئی بطور عاشق الہی نہ پہچانے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، میرے بعض ولی ایسے ہیں جنہیں میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اللہ جسے چاہتا ہے خود ظاہر کر دیتا ہے۔ لوگوں کی بلائی کے ارادے سے اللہ کا عاشق جتنی بھی تکلیف میں ہو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اس کا چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش رہتا ہے، خواہ وہ باطنی یا جسمانی طور پر کتنی ہی اذیت سے کیوں نہ گزر رہا ہو۔ وہ اپنی تکلیف اللہ سے بھی نہیں کہتا، بلکہ اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ جب عشق الہی کی تڑپ اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور وہ زوال سکون کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جب عشق اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو لقاء و وصال الہی میں ہی عاشق کا سکون ہوتا ہے۔ لیکن کچھ عاشق ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کسی منزل پر سکون نہیں آتا۔ وہ حل من مزید، کیا مزید کچھ ہے کی طلب میں سکون سے پھر تڑپ کی طرف سفر کرتے ہیں، پھر وصال کا ایک اور درجہ طے کر کے سکون حاصل کرتے ہیں، پھر تڑپتے ہیں، پھر وصال اور سکون حاصل کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ عاشق سے معشوق بن جاتے ہیں۔ عاشق الہی کو جہنم کی آگ کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے تمام عمر عشق کی آگ میں جلتے ہوئے گزاری ہوتی ہے جو جہنم کے آگ سے تیز تر ہے۔ عاشق عشق کی آگ میں جلتے جلتے خود آگ بن چکا ہوتا ہے۔ اس کی ایک آہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتی ہے۔ عشق کے میدان میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ عشق محض زبانی دعوے کا نام نہیں، بلکہ عشق اس ذہنی کیفیت کا نام ہے جس میں مبتلا ہو کر انسان اپنے محبوب کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے پر آمادہ ہو جائے۔ عشق کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ عشق کا اصل امتحان جلال سے لیا جاتا ہے۔ جمال کو تو سب محبوب رکھتے ہیں، نفس پرست طالب محبوب کے جلال میں آنے پر اس سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ صادق عاشقوں میں جلال مزید تڑپ پیدا کرتا ہے اور وہ محبوب کی طرف زیادہ شدت سے بڑھتے ہیں۔ عشق کا پہلا اصول ادب ہے۔ عشق درد ہے، اسی لیے عاشق کو درد مند کہا جاتا ہے۔ عشق کسی انسان سے نہیں ہوتا۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود عشق ہے اور عشق سے ہی عشق ہوتا ہے۔ عشق حقیقی ہی بارگاہ رب العالمین میں کامیابی کی ضمانت ہے۔
عشق ہی انسان کو شہ رکھ کے روحانی سفر پر گامزن کر کے آگے لے جاتا ہے۔ عشق مشاہدات کا وارث ہے اور حقیقت کی تہ یا اس کی کنہ تک کی خبر رکھتا ہے۔ علم ظاہر کی نظر سطح تک رہتی ہے۔ جب طالب مولا علم اور عقل کی حد پار کر کے عشق کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو عشق اسے تمام حدود پار کر کے لامکان تک پہنچا دیتا ہے۔ عشق کی بدولت دل سے اعتراضات دور ہوتے ہیں اور عشق سے دل کے گوشے میں جو نور پیدا ہوتا ہے اسی سے فقیر فنا فی اللہ انسان کامل کی پہچان ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ دل میں عشق حقیقی کی آگ روشن کی جائے۔ یہ آگ ہر قسم کے شکوک و شبہات کے خس و خاشاک کو جلا کر یقین حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ عاشق محبوب کے نقش پا کو دیکھ کر چلتا ہے اور ان کا سر منہ انحراف نہیں کرتا۔ اس کا قلب محبوب کی خیر خواہی سے معمور ہوتا ہے۔ لوگ تو ایک مصیبت سے گھبراتے ہیں جبکہ عاشق حق تعالی بصد خوشی بے شمار مصائب مول لے لیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس راہ میں بے شمار خطرات ہیں۔ اپنی کشتی عشق کی طوفانی لہروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور بڑے سے بڑے طوفان میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں۔